جی فورتھ ایئر آج کا ہمارا ٹاپک ہے نصاب کی اہمیت۔ کل ہم نے اس کا مفہوم دیکھا تھا، آج ہم اس کی اہمیت دیکھیں گے، امپورٹنس آف کریکولم۔ ریمانڈ کا کہنا ہے نصاب ایک فرد کا نہیں پورے معاشرے کے خیالات اور خواہشات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو اس ڈیفینیشن سے جو ہے وہ نصاب کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ فرد ہی نہیں معاشرے کے لیے بھی جو ہے وہ نصاب انتہائی ضروری چیز ہے۔ نصاب کو جو ہے وہ نظام تعلیم میں وہی حیثیت حاصل ہے جو کسی بھی نظام مملکت میں آئین کو ہوتی ہے، یعنی کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایک آئین یا دستور کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اسی طرح نظام تعلیم کو ایک گائیڈ لائن دینے کے لیے، ایک راستے میں چلانے کے لیے نصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیمی عمل سے اگر نصاب کو خارج کر دیا جائے تو پھر تعلیم دینے کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کو تعلیم کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے انسانی جسم میں دل کا کام ختم ہو جائے تو انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح نصاب کو بھی ختم کرنے سے تعلیمی نظام کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اہم پوائنٹس جن کے ذریعے نصاب کی اہمیت جو ہے وہ مزید واضح ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے تعلیمی مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی ہر ملک اور معاشرہ اپنے جو ہے وہ افراد کے لیے پہلے کچھ تعلیمی مقاصد کا تعین کرتا ہے۔ جب مقاصد طے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک جو ہے وہ واضح لائحہ عمل بنایا جاتا ہے جو کہ پھر نصاب کہلاتا ہے۔ تو نصاب کے مقاصد بھی وہی ہوں گے جو ابتدا میں جو ہے اوور آل قومی تعلیمی مقاصد تھے۔ اب ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے تعلیمی ادارے قائم کیے جاتے ہیں، نصاب بنایا جاتا ہے، پھر ان تعلیمی اداروں کے ذریعے نصاب جو ہے وہ نئی نسل تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ ان دی اینڈ وہ مقاصد جو آغاز میں طے کیے گئے تھے وہ حاصل ہو سکیں۔ نصاب تعلیم جو ہے وہ تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے نصاب جو ہے وہ اس سے یہ تقاضا ہے معاشرے کا کہ وہ اس کے مخصوص مقاصد کی جو ہے وہ تکمیل کرے گا۔ یعنی ہم جو کچھ نصاب میں نئی نسل کو پڑھائیں گے طلباء ویسے ہی بننے چاہئیں، یعنی جو معاشرہ جس قسم کے افراد، جس قسم کی پیشہ ورانہ لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے جن خصوصیات کے حامل جو ہے وہ طلباء چاہتا ہے وہ بالکل ویسے ہی جو ہے وہ نصاب میں کو تیار کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ اہمیت اس کی واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیمی اداروں کا وہ بنیادی عنصر ہے، اساتذہ ہیں، تعلیمی ادارہ ہے، ساز و سامان ہے، تدریس ہے، یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی نصاب سے وابستہ ہیں، کیونکہ تعلیمی ادارہ قائم کیا جاتا ہے قومی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے کوئی بھی مقاصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ طے شدہ نصاب کے مطابق جو ہے وہ تعلیم نہ دی جائے۔ تو ان رسمی تعلیمی اداروں، یہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اپنے قومی مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ انہی اداروں میں جو ہے وہ نئی نسل کے لیے خاص لائحہ عمل کے تحت تعلیم و تربیت کا جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ نصاب ہی کے صورت میں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تیسری اہمیت اس کی واضح ہو جاتی ہے تہذیب و ثقافت کا تحفظ اور منتقلی۔ دنیا میں بہت سارے معاشرے ہیں، ہر معاشرے کی اپنی مخصوص روایت ہے، تہذیب و ثقافت ہے، اپنا اس کا فلسفہ حیات ہے، رسم و رواج ہیں، طرز معاشرت ہے، اس کے عقائد اور نظریات ہیں جو زاہد ہے اسے دوسرے معاشروں سے جو ہے وہ ایک علیحدہ حیثیت دلاتے ہیں۔ اسی پس منظر کی وجہ سے ہر معاشرے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی یہ تہذیب و ثقافت، یہ جو مخصوص ورثہ ہے اس کا نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہو۔ تو جو ذریعہ ہے اس کو محفوظ کرنے اور منتقل کرنے کا وہ ایک نصاب کتب کے ذریعے ہی ہے کہ کتابوں کے ذریعے وہ محفوظ بھی ہو جاتی ہے، اور نصاب کی صورت میں یہ ساری تہذیب و ثقافت، رسم و رواج، رویے اگلی نسلوں تک منتقل بھی کیے جاتے ہیں۔ پھر اگلی نسل، نئی نسل جو ہے وہ ان چیزوں سے آگاہ بھی ہوتی ہے اور معاشرتی توقعات پہ پورا اترنے کے قابل بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں نئی نسل کو ایسا مواد اور ایسی سرگرمیاں جو ہے وہ فراہم کی جائیں جو اپنے معاشرے کی جو ہے وہ آئینہ دار ہوں۔ اس کے بعد اگلا اہمیت کے حوالے سے پوائنٹ ہے عمل تدریس میں آسانی پیدا ہوتی ہے، یعنی جب نصاب موجود ہوگا تو عمل تدریس آسان ہو جائے گا، استاد کے سامنے ایک گائیڈ لائن واضح ہوگی، طلباء کے جو بھی اس نے عملی، تحقیقی، تفریحی مشاغل ہیں وہ سب نصاب کی ہی بنیاد پر جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے، اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ کتنا مواد جو ہے ایک وقت میں بچوں کے سامنے کتنے منٹ میں جو ہے وہ رکھا جائے گا، جس سے بچے کی عمر اس کی صلاحیت کے بھی مطابق ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کرداری تبدیلیاں بھی پیدا کرنے کا باعث بنے۔
یعنی نصاب کی وجہ سے مشکل چیزیں جو ہیں وہ بھی اب سمعی بصری معاونات کی وجہ سے آسان اور سادہ طریقے سے طلباء کو پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اس لیے نصاب کے بغیر جو ہے وہ تدریسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طلباء اور اساتذہ دونوں کو واضح نصاب کی صورت میں جو ہے وہ اپنی حدود کار کا علم ہوتا ہے کہ انہوں نے پورا ایک عرصہ جو مخصوص ہے ان کے تعلیم کے لیے، تو اس درجے میں کیا کچھ اور کیسے پڑھنا ہے۔ پھر تعمیر کردار کے حوالے سے نصاب جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تعلیمی نصاب قوم کے نظریہ حیات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس قسم کا معاشرے کے افراد کا کردار ہونا چاہیے، ان کی سیرت ہونی چاہیے، وہ سب چیزیں جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے جو فلسفہ حیات ہے اس کے تابع ہوتی ہیں۔ تو ان فلسفہ کہہ لیں یا نظریہ حیات کہہ لیں، اس کا اور نصاب کا جو ہے وہ گہرا تعلق ہے کہ نصاب کے ذریعے معاشرہ اپنی وہ جو روایات ہیں، جو مذہبی، اخلاقی، ثقافتی اقدار ہے، وہ نئی نسل تک پہنچاتا ہے۔ پھر جیسے افراد کوئی معاشرے کو مطلوب ہوتے ہیں، یعنی جیسے افراد وہ بنانا چاہتا ہے، وہ نصاب کے اندر ویسی ہی وہ تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں۔ نصاب کے اندر جو مواد ہوتا ہے وہ طلباء کی ذہن سازی میں، یعنی ان کے کردار کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کردار سازی کے حوالے سے نصاب کی اہمیت کا اندازہ مختلف معاشروں کے نصاب کے اختلاف سے لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی جس ملک کے ہاں، جس معاشرے کے ہاں اخلاقی اقدار کو جتنی زیادہ اہمیت دی جائے گی، نصاب میں اتنا ہی اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے گی۔ اگر کوئی معاشرہ اخلاقیات کو کم اہمیت دیتا ہے تو وہ نصاب جو ہے وہ اس میں اتنا ہی ان چیزوں کو کم رکھے گا۔ اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے معاشی ضروریات کی تکمیل، کہ اب تعلیم جہاں فرد کو جو ہے وہ تعمیر کردار سکھا رہی ہے، تہذیب اور ثقافت منتقل کر رہی ہے، وہیں اس کا ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ معاشی ضروریات کی بھی تکمیل کے کام آئے۔ یعنی موجودہ دور میں یہ تعلیم کی بڑی اہم ذمہ داری بن جاتی ہے کہ معاشی اور اقتصادی لحاظ سے بھی افراد کو جو ہے وہ بہتر زندگی کے قابل بنائے، تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں، جائز، حلال اور منافع بخش جو ہے وہ روزگار حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو نصاب کی بدولت ہی یہ تعلیمی ذمہ داری جو ہے وہ بہتر طور پر پوری کی جا سکتی ہے۔ اب جدید نصاب میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی مضامین کی طرف اسی لیے توجہ دی جا رہی ہے تاکہ طلباء جو ہے وہ مختلف مہارتیں سیکھیں، صلاحیتیں سیکھیں اور معاشی لحاظ سے جو ہے وہ کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ پھر سرگرمیوں میں ربط و تسلسل بھی نصاب ہی کی وجہ سے جو ہے وہ قائم رہ پاتا ہے، کہ ویسے تو تعلیمی عمل ساری عمر جاری رہنے والا ایک سلسلہ ہے۔ باقاعدہ تعلیم بچپن سے بلوغت تک جاری رہتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کی وجہ سے اب تعلیم و تربیت کو سلسلہ بسلسلہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، یعنی درجہ بدرجہ، کہ نصاب تیار کرتے وقت ہر لیول میں جو ہے وہ مختلف تعلیمی سرگرمیوں میں ربط اور تسلسل کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے بچہ جو کچھ گھر میں سیکھتا ہے وہ اس کی پرائمری تعلیم کے لیے بنیاد کا کام دے، پرائمری جو ہے وہ ثانوی تعلیم کی بنیاد بنے، اور اسی طرح ثانوی تعلیم کی بنیاد پر پھر اعلیٰ تعلیم کی بلند و بالا عمارت جو ہے وہ تعمیر ہو سکے۔ نصاب کی تشکیل کے وقت مکمل تحقیق اور منصوبہ بندی اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ ان تمام منازل پہ جو تعلیم ہے اس میں ہم آہنگی اور ربط و تسلسل موجود رہے۔ پھر جدید تقاضوں کی تکمیل کے لیے بھی نصاب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دنیا میں جو بھی سائنسی، علمی، تکنیکی ترقی ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہر ملک کو نصاب کی مدد حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یعنی حکومت جو ہے وہ اپنے جدید تقاضوں کی تکمیل کے لیے نصاب میں ان تمام نئی چیزوں کو جو ہے وہ شامل کرتی ہے تاکہ پھر سائنسی، صنعتی، ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو مختلف تقاضے ہیں جدید دنیا کے، ان کو پورا کرنے کے لیے ان اہلیتوں کے افراد وہ تیار کر سکے۔ جو قومیں جو ہیں وہ بدلتے ہوئے جو بھی بین الاقوامی اس وقت ٹیکنالوجی اور تعلیم کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر اپنے تعلیمی نصاب میں تبدیلیاں لاتی ہیں، وہی اقوام جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں دوسری قوموں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے نصاب کی اس اہمیت کی جو اہمیت ہے وہ سائنسی اور فنی ترقی کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ حدود کار کا تعین ہے، یعنی اپنے اپنے دائرہ کار کا خبر ہونا۔ تو اساتذہ ہیں، طلباء ہے، تعلیمی منتظمین ہیں، نصاب ہی کی وجہ سے سب اپنے اپنے جو فرائض ہیں ان سے باخبر رہتے ہیں۔ طلباء کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے کتنے عرصے میں کتنا پڑھنا ہے تاکہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اگلے درجے میں جا سکیں۔ اساتذہ کو بخوبی نصاب کی وجہ سے پتہ ہے کون سا مواد کس طرح سے انہوں نے مطلوبہ ٹائم میں جو ہے ایک مقرر وقت میں جو ہے وہ پہنچانا ہے طلباء تک۔ منتظمین کو، یعنی ادارے کو چلانے والوں کو یہ احساس ہے کہ نصاب کی تکمیل کے لیے انہوں نے کس طرح کا ماحول اور ساز و سامان فراہم کرنا ہے تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ
اپنے کام کرنے کے بعد، اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ تعلیمی مقاصد کے حصول کو ممکن بنا سکے۔ اور جب منزل کا یا حدود کار کا علم ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کوئی بھی بامقصد سرگرمی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اس سارے عمل کو، تعلیمی نظام کو کامیاب بنانے کے لیے جو ہے وہ نصاب جو ہے وہ لازمی حیثیت رکھتا ہے۔ تو فورتھ ایئر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کوسچن کی صورت میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔